بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دوستوں کو میری طرف سے محبت بھرا سلام ہو۔ امید کرتا ہوں کہ تمامی دوست رب کائنات رب جل جلالہ کے فضل و کرم سے اور آقا علیہ الصلاۃ وسلام کی نالین پاک کی برکت سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ دوستان محترم، محرم شریف کے مہینے کے آخری ایام چل رہے ہیں، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کو مسلمان جو ہیں وہ بڑی عزت احترام کے ساتھ جو ہے وہ گزارتے ہیں۔ یعنی پوری امت مسلمہ پر، اور اگر یوں کہا جائے کہ پوری نسل انسانیت پر یہ بات بالکل واضح روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ اس ماہ محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر حضور آقا علیہ الصلاۃ وسلام کے شہزادے حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور آپ کے اہل خانہ اور آپ کے ساتھ محبت کرنے والے، آپ کے ساتھ پیار کرنے والے، جنہوں نے میدان کربلا کے اندر اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اس لیے ہم ماہ محرم الحرام شریف کے مہینے کو بڑے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ گزارتے ہیں۔ اور پچھلے چند دنوں سے یہ بات سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے کہ ہمارے بڑے ہی مشہور و معروف ثنا خان اویس رضا قادری، انہوں نے جو ہے وہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ شادی کی کوئی تقریب کی، دعوت ولیمہ کیا، اور اس پر سب سے پہلے مناظر اسلام مفتی محمد حنیف قریشی صاحب ان کا بیان آیا، اور اس کے بعد یکے بعد دیگر مختلف علماء کے بیان آئے۔ گرامی قدر حضرات، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم پوری جماعت اہل سنت کا ایک ہی عقیدہ ہے، ایک ہی ہمارا مسلک ہے، اور الحمدللہ ہم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ کی تمام طرح کی تعلیمات، جس طرح آپ نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، آپ کے صحابہ، آپ کی اہل بیت کے ساتھ عقیدت محبت کرنے کا ہمیں پیغام دیا، الحمدللہ ہم پوری ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ حضور آقا علیہ الصلاۃ وسلام کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ پیار کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کریں۔ تو گرامی قدر حضرات، جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ اس کائنات عالم کے اندر رہ کر اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، لیکن اکثر اوقات دیکھنے کے اندر یہ آیا ہے کہ ایک ہی مسلک کے لوگ، ایک ہی فقہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے، ایک ہی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے کچھ دوست جو ہیں وہ ایک دوسرے کو گالی گلوچ پہ اتر آئے ہیں۔ یعنی ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ وہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر جو ہے وہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمہ آپ نے بڑے احسن طریقے کے ساتھ درج کیا ہے، وہ سبھی پتہ ہے، میں یہاں پہ کچھ وضاحت نہیں کرنا چاہتا، وہ سارے ہی جانتے ہیں۔ لیکن میرا بھائی، میرا دوست، میں سارے علماء سے جنہوں نے جو ہے اس معاملے کے اندر بڑے احسن طریقے کے ساتھ جو ہے وہ جواب دینا اور بات ہوتی ہے، لیکن میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، میں سب کا احترام کرتے ہوئے یہی گزارش کروں گا کہ اس دنیا کے اندر رہ کر ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا پیغام جو ہے وہ دو، کیونکہ یہ بات یاد رکھنا، اگر کپڑوں پہ خون لگا ہو تو خون جو ہے وہ خون کے ساتھ صاف نہیں ہوتا، پانی کے ساتھ جو ہے وہ خون صاف ہوتا ہے۔
اپنے لہجے کو تھوڑا سا نرم رکھو، اس لیے کہ میرا بھائی ہم اگر کسی کو ماؤں بہنوں بیٹیوں کی گالیاں دیں گے، کسی کو یہ جو ہے نا وہ طرح طرح کے الفاظ کے ساتھ مخاطب کریں گے، وہ کوئی بھی ہو، میں سبھی کو بڑی محبت کے ساتھ یہ گزارش کرتا ہوں کہ میرا بھائی اختلاف ہو جانا اور بات ہے، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ گالی گلوچ پہ اترانا، ذاتیات پہ، کسی کی مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی عزتوں کو اچھالنا، کسی کو ماں کی گالی، بہن کی گالی، بیٹی کی گالی، کیا یہ سننے والے جو ہمارے ناظرین ہیں وہ اس بات سے کیا سبق حاصل کریں گے؟ جو ہمارے سننے والے ناظرین ہیں وہ اس بات سے کیا سبق حاصل کریں گے کہ جو محراب و منبر کے وارث ہیں ان کی زبان پہ کس طرح کی باتیں ہیں؟ اس لیے میرا بھائی کبھی بھی کسی معاملات کے اندر، دینی مسائل کے اندر اختلاف ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اگر اختلاف ہو جائے تو اس اختلاف کو اس طرح سے جو ہے وہ معاملات کو ہینڈل کرو کہ کسی کی جو ہے وہ ماں بہن بیٹی کسی کی عزت نفس کو مجروح نہ کیا جائے۔ اب الحاج محمد اویس قادری صاحب، وہ بھی مشہور زمانہ نعت خوان ہیں، پوری دنیا کے اندر آپ کا جو ہے وہ ایک نام ہے، اور الحمدللہ ہم ان کے ساتھ اس لیے زیادہ محبت اور عقیدت رکھتے ہیں کہ وہ باشرہ اور بالکل سنت رسول صلی اللہ علیہ وبارک وسلم، اور جس طرح ثنا خوانی کرنے کا حق ہے بڑی محبت عقیدت کے ساتھ یہ فیضان ہے امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی حضرت ابو البلال محمد الیاس عطار قادری صاحب کا، کہ آپ اکثر جو ہے اویس بھائی ان کی محبت کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ انہوں نے، میں ان کا تربیت یافتہ ہوں، تو اس لیے ثنا خوان کوئی بھی ہے، لیکن جو صحیح کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ثنا خوانی کرتا ہے اور وہ اس طرح کے معاملات کے اندر جو ہے، اس لیے اگر کوئی معاملہ تھا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر ایک کے پاس موبائل نمبر ہے، موبائل نمبر نہیں تو بندہ کسی دوست سے لے سکتا ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ سب سے پہلے ویڈیو بیان ریکارڈ کروا کر یہ بات لوگوں کے سامنے پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اویس بھائی کے ساتھ رابطہ کر لیتے، پوچھ لیتے، اور پھر جب ایک طرف سے بات ہوئی ہے، پھر جناب ادھر سے دوسرے نے بات کی، تیسرے نے بات کی، چوتھے نے بات کی، ہر ایک کو جو ہے وہ ایک دوسرے کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، لیکن اس لیے کس ذاتیات کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ کوشش کرو میرا بھائی، میرا دوست، میرا بزرگ، امت کو جوڑنے کی بات کرو، امت کو جوڑنے کی بات کرو۔ تو ہم نے پہلے ایک دوسرے کی مخالفت کر کے کیا کیا ہے؟ ہم خود بکھر رہے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو علیحدہ نہیں کرنا، الگ نہیں کرنا، ہم نے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر، میں جب بھی بات کرتا ہوں میں نے امت کو جوڑنے کی بات کی ہے۔ میرا بھائی خدا را اللہ کے واسطے چھوڑ دو یہ ساری، ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ آخر ہم چاہتے کیا ہیں؟ اگر انہوں نے محرم الحرام شریف کے مہینے کے اندر، اول تو یہ ہے کہ منع ہی نہیں ہے، لیکن اگر کسی بامر مجبوری اگر انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یہ معاملات کیے ہیں، تو اگر کوئی بات کرنی تھی تو پرسنل ان کے نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے کر لیتے۔ آپ تو شہرت یافتہ ہو، نئی نمبر تو کسی سے بندہ نمبر لے لیتا ہے، ایسے بغیر تحقیق کے سب سے پہلے کلپ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ اور پھر اگر کلپ بھی بنایا ہے کسی کے نام کو نومینیٹ نہیں کرتے ہوتے، کسی کا نام لے کر جناب یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے، ہر بندے کے اندر جو ہے وہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے، یہ مدینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں۔ بظاہر تو جبوں والے، کبوں والے، دستاروں والے بڑے ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں۔ یہ بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جب ہم کسی کی ذاتیات کی بات کریں گے، جب ہم کسی پہ بات کریں گے، پھر ہمیں پہلے اپنے اندر دیکھنا چاہیے ہمارے اندر کتنی صفائی ہے، ہم اندر سے کیسے ہیں۔ لوگوں کے سامنے اور لائیو بیٹھ کر
یا لوگوں کے مجمع کے اندر بیٹھ کر تو ہر بندہ جو ہے بڑا ولی اللہ بن کے بیٹھتا ہے، لیکن بھائی کیا جو ہماری لوگوں کی صحبت کے اندر بیٹھنے کا، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، کیا تنہائی کے اندر بھی ہمارا یہی رویہ ہے؟ میں پھر بھی کسی کو برملا، کسی کا نام نومینیٹ نہیں کر رہا، کسی کا نام نہیں لے رہا، لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، خدا را یہ امت پہلے علماء کی جو ہے وہ وجہ سے بڑی پریشان ہے، وہ پریشان ہے بیچارے، ہم جائیں تو کدھر جائیں، ہم کریں تو کیا کریں، یہ کہتے ہیں یہ کرو، وہ کہتے ہیں وہ کرو۔ میرا بھائی کوئی ایسا حل نکالو، کوئی ایسے معاملات کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ساری امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے پیغام کو عام کرو۔ اس لیے کسی کی ماں کا، کسی کی بہن کا، کسی کی بیٹی کا، یہ میرا بھائی ہر ایک کا، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزت کرو۔ آج اگر ہم کسی کی ماں بہن بیٹی کی عزت کریں گے تو کل کو کوئی ہماری بھی ماں بہن بیٹی کی عزت کی بات کرے گا۔ آج اگر ہم لائیو جو ہے وہ کسی محفل کے اندر بیٹھ کر یا عام لائیو کسی چینل پہ بیٹھ کر یا سوشل میڈیا پہ کلپ تیار کر کے کسی کی ماں بہن بیٹی کی ذاتی زندگی کے بارے میں تبصرے کریں گے تو پھر یہ بات یاد رکھنا، آج ہم کسی کی ماں بہن بیٹی پہ کر رہے ہیں، کل کو ہماری پہ بھی کوئی کرے گا۔ اس لیے امت کو توڑنے کی بات نہ کرو، امت کو جوڑنے کی بات کرو۔ اللہ ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ پوری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ آپ کی محبت کا درد لے کر جو ہے وہ اس طرح اٹھے کہ پوری دنیا پہ جو ہے وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے پرچم کو بلند کریں۔ اللہ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو، پوری امت مسلمہ کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھی ہو کر آقا و مولا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور مصطفیٰ کی اہل بیت کے ساتھ اور زیادہ وفاداریاں اور ان کے ساتھ محبت و عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ رب العزت پاک فوج کی خیر فرمائے۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد۔